ہمارے لیے آج کی تلاوت سورۃ اعمال اس کا پہلا باب 3 آیت سے 11 آیت تک۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح قدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو، 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا ہے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 30 آیت سے ہم نے تلاوت کیا۔ اس طرح اسی طرح سے لوکا کی انجیل اس کے 24 باب کو اگر ہم دیکھیں اس کی 45 آیت سے، تو یہاں پر بھی ہم کو یہ خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ آج ہم جس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، جس کے بارے میں ہم جانیں گے بھی، اور ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہوگی، اور ہم اس کے بارے میں سمجھ بھی سکیں گے۔ آج ہم عید سعود کے بارے میں جانیں گے۔ چند دن پہلے جمعرات کو عید سعود جو لوگوں نے منائی، لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے بھی بہت خاص اور بہت ہی پرجوش تہوار ہے، جس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، منانا چاہیے، کیونکہ یہ یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل میں اور اعمال کی کتاب میں، تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور یہ عید سعود جو ہے یہ وہ تہوار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کا قائم کردہ تہوار ہے، رسولوں نے اس کو منایا، اور یہ تہوار جو ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، جلسے جلوس کی صورت میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کو منایا جاتا رہا تھا۔ اور یہ پہلی صدی سے جو ہے اس تہوار کو بڑے جوش کے ساتھ لوگ مناتے تھے۔ کیوں مناتے تھے؟ کیونکہ اس ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ عید سعود کا جو مطلب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مذکر لفظ ہے۔ اس کا جو مطلب ہے اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں یا عربی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بلندیوں پر اٹھایا جانا، یا اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھایا جانا، بلندی کی طرف جو ہے چڑھ جانا، یا اوپر کی طرف چڑھ جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے آسمان پر اٹھایا گیا، جس طرح یسوع مسیح ان کے درمیان کھڑا ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے 40 دن بعد یسوع مسیح جو ہے آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور ان 40 دن کے دوران ہم مختلف واقعات دیکھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، یسوع مسیح ان کے درمیان آتے رہے، اور یسوع مسیح یہ ان کو بتاتے رہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح ہم اگر پہلا کرنتھیوں اس میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا، اس کے 15 باب میں رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہیں وہی باتیں جتائے دیتا ہوں
جو پہلے دے چکا ہوں اور جسے تم قبول بھی کر چکے ہو، جس پر قائم بھی ہو، اور اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھتے۔ اور لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کیفا کو، اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں پولس رسول بیان کرتا ہے۔ انجیل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ابھی صلیب پر نہیں چڑھے، اس سے پہلے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور جب یسوع مسیح قبر کے اندر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت جب عورتیں اس قبر پر جاتی ہیں تو وہ خوشبودار چیزیں لے کر یسوع کی خدمت میں پیش ہونا چاہتی ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو قبر پر جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ قبر کے سامنے پتھر نہیں ہے بلکہ وہاں سے لٹکا ہوا ہے، اور دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ ہمارا یسوع کہاں گیا۔ وہ یسوع کو جب قبر کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں پر قبر میں یسوع نہیں ہے، اور وہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ ہمارے یسوع کو کوئی چرا کر لے گیا۔ لیکن وہاں پر خدا کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے ڈرو مت، کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو، وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور جب قبر کے اندر وہ نظر کرتی ہے، قبر کے اندر جب دیکھتی ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 2 سفید پوشاک شخص کھڑے ہیں، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہے، لیکن وہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے، لیکن وہاں پر صرف کفن ہی کفن پڑا ہے۔ یسوع مسیح کفن کے اندر نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح کو چرایا جاتا، یسوع مسیح کو چوری کیا جاتا، یسوع مسیح کو اٹھایا جاتا تو اس قبر کے اندر کفن موجود نہ ہوتا بلکہ کفن سمیت اس کو لے جاتے، لیکن کفن جو ہے وہ وہاں پر پڑا ہے، اور یسوع مسیح کفن میں سے نکل کر اپنے بدن سمیت جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح فوراً آسمان پر جا سکتے تھے، فوراً اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح ان کے درمیان 40 دن تک مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے خدا یسوع مسیح ان کو نظر آتے رہے۔ اور جہاں پر جب عورتیں آتی ہیں تو یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، وہ قبر میں نہیں ہے، تو مریم مگدلینی وہ باغبان سمجھ کر پکارتی ہے، اور یسوع مسیح جب اس کی طرف دیکھتا ہے وہ پریشان ہے، افسردہ ہے کہ میرے یسوع کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ وہ یسوع سے عقیدت رکھتی ہیں، یسوع سے پیار کرتی ہیں، اور ان کو ان کا مسیحا جو ہے، ان کا یسوع جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور جب پریشان ہے تو یسوع مسیح اسے کہتا ہے آئے مریم۔ جب یسوع کے منہ کے الفاظ مریم کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو وہ فوراً چلا اٹھتی ہے خوشی کے مارے، آئے ربونی، آئے ربونی۔ وہ خوشی سے چل پڑتی ہے کہ میرا یسوع مسیح میرے پاس موجود کھڑا ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے جاؤ جا کر سب کو بتا دو کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر 2 شاگرد جو ہے وہ سفر کر رہے، اپنے گھر کو جا رہے، اور یہ سفر جو ہے تقریباً ہم لوکا کے انجیل میں اگر دیکھیں تو یہ 7 کلومیٹر کا 7 میل کا سفر ہے جو پیدل شاگرد طے کر رہے ہیں، اور راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور یسوع مسیح ان کے درمیان شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ تھا، جو لوگوں کی مخلصی کا باعث تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ مارا ہے، اس کو انہوں نے صلیب دیا ہے اور اس کو قبر کے اندر دفنا دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ جب باتیں کرتے جا رہے ہیں تو یسوع مسیح ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس نے کہا یسوع ناصری کا معجزہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کام میں قدرت والا نبی تھا، سردار کہیں ہمارے ہاتھوں نے اسے پکڑوایا اور اسے قتل کر دیا اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ سر کو مخلصی یہی دے گا۔ اور جب اس کی لاش نہ پائی تو کہتے ہیں
آئے، ہم اسے رویا نہیں، فرشتوں کو بھی دیکھے اور ہم دیکھیں یہ بڑے حیران ہیں، یہ ڈرے ہوئے شخص ہے، یہ ناامیدی کے ساتھ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن یسوع سے ان سے کہتا ہے، اس نے ان سے کہا آئے نادانو، نبیوں کی باتوں ایمان سست دکھا دو، کیا مسیح کو دکھ اٹھا کر اپنے جواب میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب رشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی ان کو سمجھا دی، اور یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا کہ جو باتیں نبیوں کے صحائف میں لکھی ہیں، جو باتیں جو ہے توریت میں لکھی ہیں، جو باتیں یسوع کے بارے میں لکھی ہیں، وہ آپ نے پڑھی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور یسوع نے ان کو سب باتیں سمجھا دی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور جب یسوع کے ساتھ وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جب یسوع مسیح کھانے کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ یسوع کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، اور جب یسوع کو پہچانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے واپس 7 کلومیٹر کا سفر بڑے آرام سے انہوں نے طے کیا، لیکن جب یسوع کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے واپس اپنے باقی شاگردوں کے پاس آتے ہیں، اور جب وہاں پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 11 شاگردوں کے درمیان ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح مختلف واقعہ پر جب یسوع مسیح 11 شاگردوں کے درمیان آتے ہیں تو وہاں پر توما نے ان کے درمیان، اور وہ سب دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کہتا ہے آؤ مجھے دیکھو کہ میں یسوع مسیح ہوں، میرے بدن کو دیکھو، میرے زخموں کو دیکھو۔ توما بعد میں کہتا ہے کہ ہاں، توما کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے زخموں میں اپنے ہاتھ انگلی نہ ڈالوں۔ اور جب دوسری دفعہ یسوع مسیح پر ظاہر ہوتا ہے تو کہتا ہے توما اپنا ہاتھ لا اور میرے زخموں کو دیکھ کہ میں وہی ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ روح کے کیا ہوتے ہیں، دیکھو مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسے مجھ میں دیکھتے ہو، اور یہ کہہ کر اسے اپنا ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے یقین نہ کیا اور تجب کرتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس آتا ہے اور ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے، یسوع مسیح کھانا مانگتا ہے، اور یہاں پر ہم آج سیکھیں گے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، یسوع مسیح جو ہے عید صعود جو ہے آسمان پر اٹھائے جانے کی یسوع مسیح کی عید ہے، جیسا عید قیامت المسیح ہم مناتے ہیں۔ قیامت کا مطلب ہے قائم ہو جانا۔ لوگوں کی نظر میں قیامت جو ہے یہ ایک بڑا ڈراؤنا سا لفظ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مسیحیت میں جب دیکھتے ہیں تو قیامت کا مطلب ہے قائم ہو جانا، کھڑے ہو جانا، زندہ ہو جانا، باہر نکل آنا، اور یسوع مسیح کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح قیامت کی نشانی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی قیامت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے پنوٹھا بنا، اور ہم اس کو جب جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں ہم عید قیامت المسیح کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ اور عید قیامت المسیح جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ ہوا، اس کے 40 دن بعد یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس سے پہلے مختلف موقع پر اپنے لوگوں کے ساتھ شاگردوں کے پاس یسوع مسیح نظر آتا رہا، اپنے بدن کو دکھاتا رہا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یسوع مسیح بتانا چاہتا تھا کہ میں بدن سمیت زندہ ہوا ہوں، روح نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح قبر سے باہر آ جاتے، زندہ ہو جاتے اور فوراً آسمان پر چلے جاتے تو لوگ اس بات کا یقین نہ کرتے۔ ابھی یہ مذہب کا آغاز تھا، ابھی شاگردوں کے لیے یہ نیا مذہب تھا کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یسوع کے لیے کہا یسوع ہم نے تیری خاطر سب کو چھوڑ دیا، ہم تو تیرے پیچھے آئے تھے، ہم تو تیرے پیچھے آئے۔ اور یسوع کے پیچھے چلتے انہیں موجزے دیکھے، یسوع اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اور ان کے لیے یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح صلیب پر دیا گیا، جب یسوع قبر کے اندر چلا گیا تو ان کے لیے ایک ناامیدی بن گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اب تو ہمارا جو رہنما تھا، جو موعظے کرتا تھا، جس کے ہم گواہی دیتے تھے، جس کے سہارے ہم چلتے تھے، وہ تو مر گیا ہے، وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، اب ہم کس کی گواہی دیں گے؟ لیکن یسوع مسیح قبر میں زندہ ہو کر ان کے پاس بدن سمیت آیا اور اس نے کہا کہ میں جو مر گیا تھا اب دیکھو
जिंदा हूँ। और यीशु मसीह जिंदा उनके पास आ खड़ा हुआ और यीशु मसीह कहता देखो रूह के अंदर गोश्त खून नहीं होता, लेकिन मेरी हड्डियां भी है, मेरा गोश्त भी है, मेरा बदन भी है, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा। और ये उनके लिए गवाही था, क्योंकि शिगिर्दों ने गवाही देनी थी, शिगिर्दों ने कलाम सुनाना था, मजहब की बुनियाद लेकर आगे चलना था। और यीशु मसीह उनके ईमान के लिए 40 दिन मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते रहे, ताकि उनका ईमान मजबूत हो सके, वो गवाही दे सके। और जब उन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा तो वो यीशु की मुनादी बड़े डर खौफ के बगैर करते रहे, जैसा हमने पिछले तो सुना था, कहता देख मैं जल्द आने वाला। और उसके लिए उन लोगों ने जो गवाही दे रहे अपने सार कलम करवा दिए, कैद खानों में चले गए, मुसीबतों में चले गए, दुखों में चले गए, लेकिन उनकी जबान से ये निकार ना हुआ कि यीशु कब्र के अंदर है, बल्कि उन्होंने इकरार किया, बल्कि अलानिया मुनादी की कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह जिंदा है और जिंदा आसमान पर उठाया गया है। और ये दिन जो है हमारे लिए एक बड़ी अहमियत का दिन है, हमारे लिए एक उम्मीद का दिन है, हमारे लिए एक तसल्ली का पैगाम है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह मैं जा रहा हूं उस तरह वापस दोबारा आऊंगा। अगर वो जाता ना तो फिर हम कभी ये ना कहते कि वो वापस आएगा, क्योंकि वो गया और शिगिर्दों के दरमियान हो गया और वो बदन समेत जिंदा हुआ। अगर यीशु मसीह रूह में आता ना तो बहुत सारे कहते कि यीशु दे रूह वेखी चलती, फिर यीशु रूह च नजर आउंदिया सी, बदन समेत नहीं जिंदा होया। तो रूह च कई लोग होंदे ने, लेकिन यीशु मसीह बदन समेत उन पर ज़ाहिर हुआ कि मेरा बदन देखो, छू कर देखो, क्योंकि मैं कामल खुदा कामल इंसान हूँ। यीशु मसीह उनके दरमियान आया और जब यीशु मसीह उठाया गया तो यीशु मसीह उससे पहले कहता मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें वापस मैं ले जाऊंगा। इसके बाद हम देखें 50वें दिन खुदा ने एक वादा किया था कि मैं जाता हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दूसरा मददगार आपके लिए भेजूंगा, जिसको ईद पेंटिकोस्त हम कहते हैं। और ईद सौफ जो है ये खुदा उनका जिंदा होकर आसमान पर जाना है, यीशु मसीह का खुदा के पास जाना है। और लिखा है कि वो बाप के किब्रिया के दाहिनी तरफ बैठा मौजूद है, वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वहां पर बाप के साथ तख्त पर बैठा है, उसको सारी उम्मत का इख्तियार दिया गया है और वो आज हमारे लिए आसमान पर मौजूद है। आज वो हमारे लिए दुनिया में हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो लिखा हलाक जो थे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और ये दिन हमें तकवीर देता है, ये दिन हमें बरकत के लिए जो है वो इस्तेमाल कायम करता है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों के अंदर नहीं है, बल्कि वो जिंदा हो चुके हैं, वो आसमान पर उठाए चुके हैं, वो दोबारा वापस आएंगे। अगर वो आसमान पर उठाए ना जाते तो हमारे पास कोई उम्मीद ना होती, हमारे पास कोई जो है वो तसल्ली का पैगाम ना होता। लेकिन आज हमारे पास एक उम्मीद है कि यीशु मसीह मुर्दों में क्या है जी उठे हैं और आसमान पर मौजूद है। इसलिए हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है ये यीशु मसीह के बारे में गवाही दी गई और यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और उसने जी उठने के बाद जो है वो आसमान पर जो है वो जाने के लिए उनकी सोचों को बदल दिया। हम देखें जब वो इस बात को समझ नहीं रहे, वो कमजोर ईमान के साथ इस बात को जान नहीं रहे, तो यीशु मसीह ने लिखा है कि उनके ज़हन को खोल दिया, उनके ज़हन को खोला ताकि वो समझे। वो पहले भी यीशु के साथ 3.5 साल रहे, यही बातें जो यीशु अब बयान कर रहा है वो सुन रहे हैं, लेकिन उनके ज़हन जो है वो बंद हो चुके हैं। कलाम मुक़द्दस अगर ये होना है लूका की इंजील देखें तो उसके 24 बाब की 46 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने क्या किया, फिर उसने उसको उनके ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उससे कहा कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब लोगों में तौबा और गुनाहों की माफी की बुनियादी उसके नाम से की जाएगी और तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं फिर वो रूह तुम पर नाज़िल करूंगा। हम देखते हैं कि ये खुदावंद ने उनको बता दिया, उनके ज़हन को खोला कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जी उठने के बाद वो आसमान पर आज जा रहा है, आसमान पर चला गया है और फिर दोबारा हमें लेने के लिए आएगा। और ये बहुत बड़ी गवाही है
یہ مسیحیت کی فتح ہے، یہ مسیحیت کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر موجود ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ اس گواہی کو خدا شاگردوں سے بھی کہتا ہے کہ تم قوموں میں جاؤ اور یہاں تک یہ منادی کرو کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور آج اس زندہ گواہی کو ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ اس گواہی کو عبرانیوں پہلا باب اس کی 30 آیت دیکھے، وہاں پر دیکھے وہ جلال کا پرداؤ اور ذات کا نقش ہے، وہ کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے اور پھر دوبارہ ہمارے پاس واپس آئے گا۔ اور آج ہم اس بات کو عید سور کے دن اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح میں ایک امید دے کر کیا ہے۔ ہمارے پاس نا امیدی نہیں ہے کہ یسوع مسیح قبر میں ہے، بلکہ اس کا جی اٹھنا بھی حقیقت ہے اور اس کا آسمان پر جانا بھی حقیقت ہے اور اس کا دوبارہ آنا بھی حقیقت ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ اپنے لوگوں کے لیے آئیں گے، لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اور آج عید سور جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس بات کا ہمیں تسلی دیتی ہے، تقویت دیتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہو کر آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ اسے جا کر ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے، ہمارے لیے ایک اچھا انتظام کیا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں تم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آمین۔